دراصل شاعر نے اس شعر کو یوں کہا، شرک سے تو ہے بے نیاز، پھر بھی ہے ایک اشتراک، تیرے دین کا آسرا حسین، میرا بھی آسرا حسین۔ السلام علیکم تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص میں اپنے مسلک کے علماء اکرام، مشائخ عظام، مفتیان اکرام، پیران عظام سبھی سے بہت ہی ادب سے اور بہت ہی عاجزانہ طور پر مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کل سے میرا ایک شعر بہت زیادہ گردش میں ہے، میرے چاہنے والے، میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے بہت زیادہ ڈسہارٹ بھی ہیں سننے کے بعد، مگر میں آپ کے سامنے ایک وضاحت یوں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر نے اس شعر کو یوں لکھا تھا کہ شرک سے تو ہے بے نیاز، پھر بھی ہے ایک اشتراک، شرک سے تو ہے بے نیاز، اے پروردگار عالم تو شرک سے بے نیاز ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، شرک سے تو ہے بے نیاز، پھر بھی ہے ایک اشتراک، تیرے دین کا آسرا حسین، میرا بھی آسرا حسین۔ شاعر نے یوں لکھا تھا، مگر آپ اس کو میری بے علمی، میری بھول اور بے ساختگی میں مجھ سے الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے، اور مجھے اس وقت بھی پتہ نہ چل سکا کہ میں کیا کہہ گیا ہوں۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں، خواہ وہ پاکستان سے ہوں یا پاکستان سے باہر سے ہوں، ان سب نے مجھ سے رابطہ بھی کیا۔ جس طرح علماء کرام کا شیوا ہے کہ جب بھی دین اسلام پہ کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا کوئی جملہ یا لفظ یا کوئی بات کرتا ہے جو کہ ہمارے مذہب کے لیے غیر مناسب ہے، تو ہمارے علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی بھول میں کہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی توبہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس شعر سے بھی اجتناب کروں گا، اور جس طرح سے شاعر نے لکھا ہے اس کو اسی طریقے سے پیش کروں گا کہ تیرے دین کا آسرا حسین، میرا بھی آسرا حسین۔ اور جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہے، میں سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں اپنے چاہنے والوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس کو میرا ماضی سمجھ کر بھلا دیا جائے اور میری بھول سمجھ کر معاف کر دیا جائے۔ اور میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بے علمی کی معافی ہوتی ہے۔ اور میں آخر پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، ان سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا اس شعر سے، اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کو میری بھول سمجھ لیں، ایک بار پھر سے میں کہوں گا، اور میں رجوع کرتا ہوں، اور میرا یہی عقیدہ ہے جو تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، جو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سہاروں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ احتیاط سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے۔